یہ دن ہر زندگی میں یادگار ہوگا یسوع کے نام سے۔ آئے پیغام سے پہلے دعا کریں۔ اے باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہم ان چیزوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو ہو چکی ہیں۔ تو ہمارے دلوں تک پہنچا، تو نے ہمارے دلوں کو برکت دی، اور تو ہمیں برکت دے چکا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں اے باپ اب جو کچھ بھی آئے وہ سب کو برکت دے یسوع کے نام سے۔ آج ہم سب کے لیے خاص دن ہے، شاندار مافوق الفطرت الہی مداخلت کی درخواست ہر کسی کے لیے۔ ہر ایک زندگی میں ایسا ہی کر یسوع کے نام سے۔ ہمیں کچھ ایسا اچھا عنایت کر، ایسا کہ جو ناقابل فراموش ہو، ہر زندگی میں اثر پیدا کر۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہو چکا۔ یسوع کے نام سے ہم دعا کرتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ہم دیکھیں گے عبرانیوں 5 باب، عبرانیوں 5 باب، اس کی 12ویں 13ویں اور 14ویں آیت۔ عبرانیوں 5 باب، اس کی 12ویں آیت۔ وقت کے خیال سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، مگر اب اس بات کی حاجت ہے کہ کوئی شخص خدا کے کلام کے ابتدائی اصول تمہیں پھر سکھائے، اور سخت غذا کی جگہ تمہیں دودھ پینے کی حاجت پڑ گئی، کیونکہ دودھ پیتے ہوئے کو راست بازی کے کلام کا تجربہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ بچہ ہے، اور سخت غذا پوری عمر والوں کے لیے ہوتی ہے، جن کے حواس کام کرتے کرتے نیک و بد میں امتیاز کرنے کے لیے تیز ہو گئے ہیں۔ اور جب ہم آج اس کلام کو دیکھتے ہیں اس خاص عبادت میں، اتوار کی عبادت میں، تو اور جو مافوق الفطرت الہی ظہور کا آج کلام ہم سیکھ رہے ہیں، اور جب ہم اور میں دعا کرتا ہوں تم جو کچھ سنو، جو کچھ سیکھو، وہ ہر کسی کے لیے برکت کا باعث ہو یسوع کے نام سے۔ خدا کا کلام جو کسی انسان کا کلام نہیں، اور یہ وہ کلام ہے جو کہ بنیاد ہے، خدا کا کلام جو کہ ابتدائی باتیں ہیں جو ہم پر ظاہر کرتے ہیں مافوق الفطرت قوت کے بارے میں، ہماری زندگی میں، ہمارے خاندان میں، ہماری خدمت میں۔ اور جب ہم اس بات خدا کے کلام کے بارے میں سوچتے ہیں، تو جب اس کے حضوری کے بارے میں، اس کے بارے میں سیکھتے ہیں، جن آیتوں کو آج ہم نے دیکھا ہے، خداوند کا کلام خوراک ہے، خداوند کا کلام وہ ہماری افزائش ہے۔ خوراک ہماری روح کے لیے، ہمارے روح ہمارے جسم کے لیے، ہماری جان کے لیے، افزائش ہمارے ذہن کے لیے، افزائش ہماری سوچوں کے لیے، افزائش ہماری قوت کے لیے۔ یہ وہ ہے جو ہمیں صحت عنایت کرتا ہے، ہمیں خوشی عنایت کرتا ہے، اور ہمیں یہ عنایت کرتا ہے کہ ہم خوش رہیں، اور ہمیں تصدیق دیتا ہے، اور یہ خدا کا کلام ہے، اور جو ہمیں ایمان پیدا کرتا ہے، اور اس ایمان کے وسیلہ سے اور ہم ان چیزوں کو حاصل کرتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے، اور اس کلام کے وسیلہ سے ہی اور پاکیزگی ہمیں حاصل ہوتی ہے، اور جس کے بغیر کوئی خدا کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور خدا کا کلام ہمیں یہ عنایت کرتا ہے کہ حکمت عنایت کرتا ہے، خدا کا کلام ہمیں قوت عنایت کرتا ہے زندگی گزارنے کے لیے، ہمیں طاقت عنایت کرتا ہے اس راستے میں چلنے کے لیے جو آسمان کی طرف جا رہی ہے۔ اور جب ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں خوراک کے بارے میں، تو وہ کہتا ہے پہلے نمبر پہ تو یہ بات ہے کہ دودھ، وہ جس سے ہم زندگی کا آغاز کرتے ہیں، اور جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ پانی اور دودھ کو استعمال کرتا ہے، اور جب وہ زندگی گزارتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تو پھر وہ خوراک کھاتا ہے جو کہ ایک نیچرل خوراک ہے جسم کے لیے، جسے ہم نے مسلسل حاصل کرنا ہے۔ دودھ اور خوراک جو ہے یہ خدا کے کلام کو جو ہے جو مسلسل ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ جسے آپ کبھی کبھار لیں، ہفتے میں ایک بار اس کے بارے میں سوچیں۔ اور اگر آپ ایک بار کھائیں ہفتے میں
تو کیسے آپ آگے بڑھیں گے, کیسے آپ ترقی کریں گے؟ اور اگر آپ دودھ کو ہفتے میں صرف ایک بار ہی پئیں تو کیسے آپ ترقی کریں گے, کیسے آپ نشو نما پائیں گے؟ اگر آپ نے نشو نما پانی ہے تو ضروری ہے کہ آپ خوراک کھائیں, کھانا کھائیں, تاکہ آپ مسلسل قوت والے اور طاقت حاصل کریں اور آپ ناقابل تذکیر ہوں, اور آپ اچھے طریقے سے کھانا کھائیں, اچھا کھانا کھائیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ اچھا کھانا کھائیں؟ دوسری بات یہ ہے آپ اسے کھائیں, اسے حاصل کر رہے ہیں. جیسے ایسے ہی خدا کا کلام ہے, جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں, یہ کافی نہیں ہے کہ صرف دودھ وہاں پر پڑا ہوا ہے اس کی آپ تعریف کریں, اس کے بارے میں بتائیں, اس کے بارے میں وضاحت کریں, اس کے بارے میں سیکھیں, اور اسے لیں نہیں, اسے حاصل نہ کر رہے ہیں جسے کہ آپ کو ضرورت ہے. اور لیکن جو زندگی کا کلام ہے, جو دودھ ہے, جو زندگی کا دودھ ہے, اسے حاصل کریں. دوسری بات, جب ہم اسے کھاتے ہیں تو لازم ہے کہ آپ اسے چبائیں, کیونکہ جب آپ اسے چباتے ہیں کھانے کو تو آپ اسے مکس کرتے ہیں, اچھے طریقے سے ملاتے ہیں, تاکہ اس کی تمام غذائیت آپ کے منہ کے ذریعے سے آپ کے جسم میں جائے اور آپ کو اس سے فائدہ ہو, اس خوراک کا فائدہ ہو. آپ اسے چبائیں, اسے اچھے طریقے سے چبا کے توڑیں. اور ایسے ہی جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں, یہ کافی نہیں ہے کہ آپ خدا کے کلام کو صرف سنیں, اسے چبائیں, اسے اپنے آپ پر اس پر عمل کریں, اس کے اوپر, اور اس کے بارے میں سوچیں, اسے توڑیں, اور اپنی زندگی سے اس کا موازنہ کریں کہ یہ وہ خدا کا کلام ہے جسے آپ کھاتے ہیں, جو آپ سنتے ہیں, تو تب ہی آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. تیسری بات یہ ہے, اور یہ خدا کا کلام جو ہے اس کی جگالی کرے. یہ بہت نزدیک ہے چبانے کے جیسا ہی ہے. اور صرف یہی نہیں کہ آپ اس کو منہ میں ڈالیں اور نگل لیں, آپ اسے چبائیں اور اس کی جگالی کریں. ایسے ہی خدا کا کلام ہے, آپ اس پر دھیان دیں, خدا کے کلام پر دھیان دیں اور ذاتی طور پر اسے لیں. آپ نے خدا کے کلام میں سے اس کے وعدوں کو سنا ہے, اس پر غور کریں, ذاتی طور پر لیں. آپ نے کچھ سنا ہے خداوند کے کلام میں سے, جو کہ نبوتی کلام ہے, جس میں اس نے آپ سے وعدے کیے ہوئے ہیں, خدا نے آپ سے وعدے کیے ہیں. آپ اسے چبائیں, اس پر غور کریں, اور پھر جو ہے آپ اس کا خیال کریں, آپ اس کے بارے میں سوچیں کہ, اور اپنے غور میں لائیں, تاکہ آپ کے وجود کو اس سے فائدہ ہو, اس کی غذائیت جو ہے آپ کے بدن میں اترے اور آپ کو فائدہ ہو, اور اسی سے آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ اس سے مستفید ہوں گے. اس پر غور کریں, اس پر سوچیں. ذاتی طور پر آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا, آپ اسے دودھ دیتے ہیں, وہ اپنے منہ میں ڈالتا ہے اور وہ گرا دیتا ہے. آپ پھر اس کے منہ میں دودھ ڈالتے ہیں, وہ پھر بار پھینک دیتا ہے, اور وہ دودھ جو ہے اسے فائدہ نہیں دیتا کہ وہ ترقی کرے اور وہ بڑھے. اس کا مطلب یہ ہے آپ اسے نگلیں, اور وہ آپ کو فائدہ دے گا. آپ خدا کے کلام کو فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس روحانی دودھ سے, وہ خوراک جو خدا آپ کو دینا چاہتا ہے, جو آپ کی زندگی میں آپ کو فائدہ دے سکتا ہے, آپ کی زندگی میں معجزے جو کرنا چاہتا ہے, جو آپ کی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے, تو لازم ہے کہ وہ آپ کے اندر اترے, آپ اس میں ڈوب جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے نگل لیں, آپ اس میں ڈوب جائیں, وہ آپ کے ذہن میں پہنچے, وہ آپ کے ذہن میں, آپ کے دماغ تک پہنچے, اور آپ کے احساسات میں آئے, اور وہ آپ کے دل کی گہرائیوں میں اترے, کیونکہ تو آپ نے اسے موقع دیا ہے کہ وہ آپ میں ڈوب جائے. اور وہ لوگ جو خوراک کے بارے میں بتاتے ہیں, خوراک کے جو ماہر ہیں, وہ ہمیں کہتے ہیں کہ 5ویں بات یہ ہے کہ ہم ناشتہ کریں. جب آپ روزے میں نہ ہو, ہر روز ناشتہ کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ خدا کے کلام سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, یہ کلام کا دودھ ہے, یہ کلام کا کھانا ہے, اپنے دن کا آغاز اس کے ساتھ کریں, خدا کے کلام کے ساتھ. اپنے دن کا آغاز جو ہے کلام کے وسیلہ سے کریں. یہ بہت ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں جب چرچ جاتا ہوں, جب بائبل اسٹڈی کے لیے جاتا ہوں, وہاں پر خدا کا کلام سنتا ہوں. آپ ہر روز ناشتہ کریں اور اپنے دن کا آغاز خدا کے کلام سے کریں. تو اور 6ویں بات یہ ہے, آپ ایک متوازن کو قائم رکھیں, اپنی خوراک کے متوازن کو قائم رکھیں. ایسا نہیں کہ آپ نجات کے بارے میں پڑھیں, نجات کے بارے میں پڑھیں, اور آپ صرف جو ہے شفا کے بارے میں پڑھیں, اور صرف یہ نہیں کہ ہر وقت کامیابی کے بارے میں ہر روز بات کریں. ایک متوازن غذا,
اور اس ایریا میں جہاں پر معافی کے بارے میں لکھا ہوا ہے، وہ حصہ یہاں پر نجات اور تبدیلی کے بارے میں لکھا ہوا ہے، پاکیزگی کے بارے میں لکھا ہوا ہے، قوت کے بارے میں لکھا ہوا ہے، پاک روح کی قوت کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور وہ حصہ شفا کے بارے میں لکھا ہوا ہے، نجات رہائی کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ کلام کی تمام خوراک کو متوازن رکھیں جو خدا کا کلام ہے۔ تو آپ سارے کلام کو پڑھیں، سارے کلام کو موضوع طور پر اپنے آپ میں لیں، اور ساتویں بات یہ ہے آپ عمل میں لائیں اسے۔ اور جب آپ خداوند کے کلام کو حاصل کرتے ہیں، اگر آپ کھانا کھائیں اور سو جائیں، کھانا کھائیں اور سو جائیں، کھانا کھائیں اور سو جائیں، اور خدا کا اور جو آپ نے کھانا جو لیا ہے وہ آپ کے لیے کھانا کھایا ہے، وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اگر آپ کھانا کھائیں تو اٹھیں، اور جب آپ اٹھیں تو آپ یہاں جائیں، وہاں جائیں، اس طرف جائیں، اس طرف جائیں، آپ ورزش کریں، آپ ورزش کریں، جو آپ نے کھایا ہوا ہے کھائیں، ورزش کریں، کھائیں، ورزش کریں، اور تو پھر آپ کا پسینہ نکلے گا، تو آپ کو جب آپ ایسا کریں گے تو وہ کھانا جو آپ نے کھایا ہے وہ آپ سے فائدہ پہنچائے گا آپ کے جسم کو۔ ورزش کر رہے ہیں، اور وہ کھانے کی خوراک کی طاقت کو استعمال کریں، اور اس قوت کو استعمال کریں، اور جو کھانا جو آپ نے کھایا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ورزش کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ورزش کریں، روحانی طور پر ورزش کر رہے ہیں، منادی کریں، گناہگاروں تک جائیں، گناہگاروں کو تک جا کر منادی کریں۔ جب آپ خداوند کے کلام کو لیں گے وہ آپ کو فائدہ دے گا، پھر آپ گناہگاروں کو ڈھونڈیں اور پھر جا کر یہ ان کو دیں، منادی کریں گناہگاروں میں جا کر۔ دوسری بات یہ ہے، اگر آپ کھانا کھائیں اور پھر آپ ٹوائلٹ نہ جائیں، آپ کھانا کھائیں اور آپ خالی ہونے کے لیے نہ جائیں، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ بیمار ہو جائیں گے اور آپ طاقتور نہیں رہیں گے، آپ کی زندگی میں مشکلات آ جائیں گی، مشکلیں پیدا ہو جائیں گی، کیونکہ آپ نے کھایا ہے اور آپ نے اسے خالی نہیں کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اپنے آپ کو خالی کریں، اپنے آپ کو خالی کریں اپنے سسٹم میں سے۔ آپ خدا کے کلام کو سنتے ہیں، پہلی بات یہ ہے آپ ورزش کریں، اس کھانا کھانے کے بعد ورزش کر رہے ہیں، منادی کریں، گناہگاروں کے پاس جائیں۔ دوسری بات یہ ہے اپنے آپ کو خالی کر رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے آپ حالات کا سامنا کریں۔ دیکھیں کہ ہم حالات سے نہیں بچ سکتے، کیونکہ آپ نے اسی لیے تو آپ نے کھانا کھاتے ہیں، آزمائشیں آئیں گی، کھانا کھانے سے قوت آئے گی آپ کے اندر، طاقت آئے گی، کانفیڈنس آئے گا آپ کے اندر، کیونکہ آپ نے کھانا کھایا ہے، اور اس قوت کے وسیلہ سے جو آپ نے کھانا کھایا ہے، جو آپ کو ملی ہے، آپ ان مشکلات کا سامنا کر سکیں گے، اور آپ مشکلات کا سامنا کر سکیں گے۔ وہ آدمی جو کھانا کھاتا ہے وہ آدمی نہیں ہے جو دروازے کے پیچھے دبک جاتا ہے۔ میرے دوست کیا مشکل، کیوں آپ پیچھے دروازے کے پیچھے دبکے ہوئے؟ کیونکہ بہت ساری مشکلیں ہیں باہر، اسی لیے تو ہم کھانا کھاتے ہیں تاکہ ہم ان مشکلات کا سامنا کر سکیں۔ یہ کھانا آپ کو طاقت دے گا، حوصلہ دے گا، تاکہ مشکلات کا سامنا کر سکیں جو باہر ہے، ان کا سامنا کریں مشکلات کا۔ پانچویں بات یہ ہے مقدسوں کی ترقی کریں۔ تم نے کھانا کھایا ہے، آپ نے خدا کے کلام کو لیا ہے، آپ نے اسے کھایا ہے، اور آپ معجزے حاصل کرتے ہیں، آپ نے شفا حاصل کی ہے، اور میں نے گواہیاں حاصل کی ہیں جب تم کھاتے ہو، جب تم ورزش کرتے ہو، اور اس ورزش کے وسیلہ سے تمہیں اس جگہ پر لے جاتا ہے جہاں پر تم مقدسوں کی ترقی کر سکو۔ اور چھویں بات یہ ہے، اور اجنبیوں کو بے دخل کر دیں۔ آپ جگہ کے مالک ہیں، وہ گھر تمہارا ہے، اور کیونکہ تم نے کھانا نہیں کھایا بڑے دنوں سے، تم کمزور ہو، اور ایک اجنبی آیا ہے اور وہ تمہارے گھر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور تم جگہ کے مالک ہو، تمہارے میں طاقت نہیں ہے کہ تم اس کی مداخلت کر سکو، لیکن اب تم ٹھیک ہو چکے ہو۔ میں کہتا ہوں اب تم طاقتور ہو چکے ہو۔ میں نے آمین نہیں سنا تمہاری طرف سے، اور اب تم طاقتور ہو چکے ہو، اور اب تم نے روحانی کھانا کھا لیا ہے۔ اب تم یہاں سے نکل جاؤ، اور جب تم کھڑے ہوگے ایک طاقت کے ساتھ، ایک قوت کے ساتھ، تم تمام اجنبیوں کو باہر نکال دو گے، اور تم کسی کو اجازت نہیں دو گے کہ تمہاری جگہ پر آ جائے۔ جب تم خدا کے کلام کو کھاتے ہو، حاصل کرتے ہو، وہ تمہیں قوت دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، اور تمہیں احساس پیدا کرتا ہے، وابستگی پیدا کرتا ہے کہ کوئی بھی اجنبی، کوئی بھی باہر سے آیا ہوا شخص جو ہے وہ تمہارے اندر آ کر رہے، تم اسے باہر نکال دو گے۔ اور آج ہم تمام اجنبیوں کو باہر نکال دیں گے یسوع کے نام سے۔
اور جب تم دروازوں کو بند کر دو گے کیونکہ تم نے کھانا کھاتے ہو، اب تم مضبوط ہو، تم دروازوں کو بند کر دو گے ہر ایک اجنبی کے خلاف، ہر ایک بدرو کے خلاف، ہر ایک اجنبی اور مخالف کے خلاف، اور ساتویں بات یہ ہے کہ اس کی نمائش کریں۔ اب صرف یہی نہیں کہ آپ چھپ جائیں گے، بلکہ آپ اس کی نمائش کریں۔ جب آپ نے خدا کا کلام کو حاصل کیا ہے، جب آپ نے اسے کھا لیا ہے، آپ اس میں گہرائی میں اتر جائیں گے، کہیں آمین۔ یہ تمہیں بلندیوں پہ لے جائے گا، کہیں گے آمین۔ اور جب یہ تمہیں بھاگنے میں مدد عنایت کرے گا، کہیں آمین۔ اور تم اس کی نمائش کرو گے اور اس کا نمونہ پیش کرو گے۔ اور جب تم خداوند کے کلام کو حاصل کرو گے، اور اب تم کمزور نہیں ہو، تم ایسے نہیں رہو گے کہ جو کھڑا نہیں رہ سکتا، جو کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں پاسٹر کی دعا کر رہا ہوں، مشورہ دینے والوں کا انتظار کر رہا ہوں، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں جو آخر مجھے بتائے، یا میں اپنے باپ کا انتظار کر رہا ہوں میرے لیے آ کے کرے، یا اپنی ماں کا انتظار کر رہا ہوں جو میرے لیے آ کر یہ کرے۔ آپ نے خدا کے کلام کو حاصل کیا ہے، اور اب آپ اس کا نمونہ پیش کریں گے، آپ اس کی نمائش کریں گے اس طاقت کو یسوع کے نام سے۔ یہ کلام جو ہے وہ تمہیں قوت عنایت کرے گا، اور وہ کلام جو آج آپ سن رہے ہیں وہ تمہیں قوت دے گا یسوع کے نام سے۔ اور کوئی کمزوری اگر تمہاری زندگی میں ہے، کوئی کمی تمہاری زندگی میں ہے جو تمہیں آگے نہیں بڑھنے دیتی، آج تم اسے آزاد ہو جاؤ گے یسوع کے نام سے۔ میں آج آزاد ہوں، میں کہتا ہوں میں آج آزاد ہوں۔ وہ کلام جو آج تم تک آ رہا ہے وہ تمہیں آزاد کرے گا یسوع کے نام سے۔ میں آج تم سے بات کر رہا ہوں کلام کی خدمت کے ذریعہ غالب آنے کی قوت، کلام کی خدمت کے ذریعہ سے۔ اور آج اگر ہم نے غالب آنا ہے، اگر آج ہم نے اوورکم ہونا ہے، غالب آنا ہے، اور اگر ہم نے فتح پانی ہے، فتح سے بڑھ کر فاتح بننا ہے اپنی خدمت میں خداوند کی، اور اس میسج کو جو خداوند نے تمہیں دے رکھا ہے اسے لوگوں تک پہنچانے کے لیے کلام کی خدمت کے ذریعہ غالب آنے کی قوت۔ ایسے ہم 3 حصوں میں تقسیم کر رہیں گے۔ پہلا حصہ ہے کہ خالص کلام کے دودھ کے پینے کی خواہش، خالص کلام کے دودھ کو پینے کی خواہش۔ دوسرا نقطہ ہے اس کے جنگجوؤں کا سخت خوراک کو ہضم کرنے سے راج، اس کے جنگجوؤں کا سخت خوراک کو ہضم کرنے سے راج۔ اور جب ہم آج گھر واپس جائیں گے، کوئی دشمن آپ کو فتح نہیں کر سکے گا، کوئی بدی آپ کو فتح نہیں کر سکے گے۔ آپ باہر جائیں گے، اور جب آپ سخت خوراک کلام کی حاصل کریں گے تو آپ مضبوط ہوں گے۔ میں مضبوط ہوں گا، اور وہ قوت جو خداوند کی طرف سے ہے وہ قوت کے ساتھ ہر زندگی میں کام کرے گی یسوع کے نام سے۔ اس کے جنگجوؤں کا سخت خوراک کو ہضم کرنے سے راج۔ تیسرا نقطہ، روحانی مینو میں اپنی بھلائی کے لیے کھانے میں خوشی۔ آپ خوشی محسوس کر رہیں گے اس خوراک کے وسیلہ سے۔ یہ خاص خوراک ہے، وہ خوراک جو کلام کی خوراک ہے، وہ کلام جو روحانی من ہے۔ تو آپ کی بھلائی کے لیے، آپ اپنی بھلائی کے لیے اسے حاصل کر رہیں گے، اور آپ اسے حاصل کر رہیں گے، اور آپ کہیں گے یہ میری ذاتی زندگی کے لیے ہے، میری اپنی بھلائی کے لیے ہے، میں نے تہیا کیا ہے اپنے رستے کا خدا کے ذریعے سے میں نے اپنی منزل کا تہیا کیا ہے۔ شیطان آپ کی منزل کا تہیا نہیں کرے گا، دشمن آپ کی منزل کا تہیا نہیں کریں گے، تاریکی کی قوتیں آپ کی منزل کا تعین نہیں کریں گی۔ اور پھر آپ کہتے ہیں اور جو میں کامیابی نہیں حاصل کر سکتا، آج میں اس بات کو مسترد کرتا ہوں، اور یہ مجھے آگے نہیں بڑھنے دیتے، میں کامیابی حاصل نہیں کرتا، اور میں ان رستوں پر نہیں چل سکتا جو خدا نے میرے لیے مخصوص کیے ہوئے تھے۔ میں آج ان چیزوں کو مسترد کرتا ہوں، بلکہ تم انہیں حاصل کرو گے، اور تمہاری روحانی بھلائی کے لیے، تمہارے خاندان کی بھلائی کے لیے، تمہارے کام میں تمہاری بھلائی کے لیے اب تمہارے ہاتھ میں ہے، وہ تم اس میں خوشی مناؤ گے۔ روحانی معنوں میں اپنی بھلائی کے لیے کھانے میں خوشی۔ میں یہاں پر آج کامیاب لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، جو دوسروں کے لیے
وہ دوسروں کے لیے بھلائی پیدا کرنا چاہتے ہیں. جو چیزیں انہیں باندھ کے رکھتی تھی وہ ٹوٹ جائیں گی, تمام وہ چیزیں تباہ ہوں گی. اور جہاں تم جانا چاہتے تھے میں وہاں پہنچنا چاہتا تھا. میں بڑے عرصے سے سوچ رہا تھا وہاں پر پہنچوں, میں یہ کام کروں. میں سال کے شروع سے کوشش کر رہا تھا کہ میں یہ کروں گا, لیکن مجھے یہ اجازت نہیں دیتے تھے کہ میں وہاں پر جاؤں. انہوں نے میرے رستے روکے ہوئے تھے. آج تمہارے رستے سے وہ ہٹ جائیں گے. اور آج میں اعلان کرتا ہوں تمام لوگ جو تمہارے رستے میں رکے ہوئے تھے, ان کے رستوں سے ہٹ جاؤ, ان چیمپئن لوگوں کے رستوں سے. آج فتح آ رہے ہیں, غالب آئے ہوئے لوگ آ رہے ہیں, آج فتح مند آ رہے ہیں. ہم حاصل کریں گے اس منزل کو, ان کے ہاتھوں سے چھین لیں گے. اور آج وہ تمہارے ہاتھوں میں ہے. میں کہتا ہوں آج وہ تمہارے ہاتھوں میں ہے, اور میں اسے حاصل کروں گا. میں وہاں پر جاؤں گا. میں کہتا ہوں میں وہاں پر جاؤں گا, اور آپ وہاں پر پہنچیں گے یسوع کے نام سے. پہلی بات, خالص کلام کے دودھ کو پینے کی خواہش, اور اسے پینے کی ہم دیکھیں گے. عبرانیوں 5 باب کو ایک بار پھر دیکھیں گے. عبرانیوں 5 باب کو اس کی 12ویں آیت کو دیکھیں گے. وہ کہتا ہے وقت کے خیال سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا, مگر اب اس بات کی حاجت ہے کہ کوئی شخص خدا کے کلام کے ابتدائی اصول تمہیں پھر سکھائے, اور سخت غذا کی جگہ تمہیں دودھ پینے کی حاجت پڑ گئی. پھر وہ کہتا ہے وہ 13ویں آیت میں, کیونکہ دودھ پیتے ہوئے ہم نے اس کو شروع کیا ہے. ہر ایک جو دودھ کو استعمال کرتا ہے, دودھ سے آغاز کرتا ہے. ہر کوئی دودھ کو پیتا ہے, اسی سے ہم آغاز کرتے ہیں. ہر ایک جو دودھ پیتا ہے, اور لکھا ہوا ہے کیونکہ دودھ پیتے ہوئے کو راست بازی کے کلام کا تجربہ نہیں, کیونکہ وہ بچہ ہے. ہم دیکھیں گے پہلا پطرس 2 باب اور اس کی دوسری آیت. وہ کہتا ہے پہلا پطرس 2 باب کی دوسری آیت میں, نوزاد بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو. اس خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو تاکہ اس کے ذریعہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ. دیکھو ہم جب دیکھتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اس خواہش کو حاصل کر رہے ہیں, اسے اچھے طریقے سے آپ پئیں. پہلی آیت کو دیکھیں گے, پس ہر طرح کی بدخواہی اور سارے فریب, اور پھر وہ کہتا ہے سارے فریب اور ریاکاری اور حسد اور ہر طرح کی بدی کو دور کرے. کوئی چیز جو ہے آپ کے اندر سے خالی ہونی چاہیے. وہ چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی سے باہر نکلنی چاہیے, آپ کے سسٹم میں سے صاف ہونی چاہیے. وہ کہتا ہے میں خدا کے پاس آیا ہوں, اور اب میں اس بات کی توقع کرتا ہوں کہ خداوند کا حضوری مجھ پر ہوگی, خداوند مجھ پر ظاہر ہوگا, اور وہ بائبل کے بھیدوں کو مجھ پر کھولے گا, اپنے کلام کو. وہ کہتا ہے کہ ضروری ہے, اور کتنی طرح کی بدخواہی تم سے دور ہونی چاہیے. سارے فریب. میں چاہتا ہوں اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اور آپ غصے سے بھرے ہوئے ہیں, غصے سے حاملہ ہو چکے ہوئے ہیں. آپ جو ہے بغض سے, دشمنی سے بھرے ہوئے ہیں, اس سے حاملہ ہوئے ہوئے ہیں. وہ کہتا ہے اس کو دور کرو اپنے آپ سے. وہ کہتا ہے سارے فریب اور تمام دھوکہ دہی, تمام فریب, اس سے اپنے آپ کو خالی کریں, تمام ریاکاری سے. اور ہم اس چیز کو جو ہم ہے نہیں ویسا بنا کر ظاہر کرنا, اپنے آپ کو پاک بنا کر ظاہر کرنا, اور ابھی تک ناپاک ہیں. ہم اپنے آپ کو پاک بنا کر ظاہر کرتے ہیں اور ابھی تک ناپاک ہیں. وہ کہتا ہے یہ تمام ریاکاری کو اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں, اور تمام حسد کو, تمام جلسی کو, تمام جسمانی اور دنیاوی اپنے موازنے کو دوسروں کے ساتھ, اپنے اور دوسروں کے ساتھ, تمام جسمانی اور دنیاوی موازنے کو اپنے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ, اور تمام بدی کی باتیں میں نے منہ سے کہنے سے, ان تمام باتوں کو چھوڑ کرو. اور آج خداوند تمہیں پاک کرے گا, آج خداوند تمہیں ان سے دھوئے گا, آج کلام تمہیں دھوئے گا, آج خداوند تمہیں پاک کرے گا تمام ان چیزوں سے یسوع کے نام میں. اور پھر تم ایک نئے بچے کی مانند ہوگے, اور پھر تم اس کی خواہش کرو گے, خالص دودھ کی مشتاق رہو گے, تاکہ اس کے ذریعے سے نجات حاصل کر کے بڑھتے جاؤ. تم جانتے ہو ہمیں اس خدا کے کلام کے دودھ کی اپنے اندر ضرورت ہے, ہمارے دل میں, ہماری روح میں, ہمارے دماغ میں. اور پھر جو ہے وہ کلام کا دودھ جو ہے وہ ہماری زندگی میں اچھائی پیدا کرے گا. پہلی بات جو ہے اس کی ہم خواہش ظاہر کر رہے ہیں,
ہم اسے چھوڑیں نہیں. اور جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں اس کی خواہش کریں, نہ کہ ہم اسے حقیر جانیں. دوسری بات یہ ہے اسے پئیں, اور نہیں صرف یہ نہیں کہ صرف تو اس کی نمائش کریں, اور یہ کہ میں جانتا ہوں کلام کے بارے میں کلام کی تعلیم کے بارے میں جانتا ہوں اور میں اسے تم بیان کر سکتا ہوں. اسے بیان نہیں کریں, اسے اچھے طریقے سے واضح طور پر جو آپ نے سنا ہے, جو آپ نے جانا ہے, آپ اس کے مشتاق ہوں, آپ اسے پئیں. تیسری بات یہ ہے آپ تہیا کر رہے ہیں اپنی زندگی کے لیے, تہیا کر رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے, آپ کلام کا کرنے والے ہوں گے. جو بھی کلام کو سننے والا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. اس بات کا تہیا کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اپنے دھوکہ نہیں دینا. چوتھی بات یہ ہے عمل کریں اور دھوکہ نہ دیں. عمل کریں, لیٹ نہ کریں, دیر نہ کر رہے ہیں. جب آپ نے اسے حاصل کیا ہے, جب آپ نے اسے حاصل کر لیا ہے خدا کے کلام کو, دودھ کو, اور آپ فوری طور پر اس پر عمل کریں. کوئی یہ کہتا ہے بڑا سادہ ہے, اس کو اگر یہ بڑا سادہ ہے تو ابھی تک تم نے کیوں نہیں کیا ہے؟ اگر یہ آسان ہے تو ابھی تک تم نے کیوں عمل نہیں کیا ہے؟ کوئی یہ کہتا ہے یہ تو ابتدائی باتیں ہیں, یہ تو بنیادی باتیں ہیں, اور یہ تو ایسے ہے جیسے پرائمری اسکول کی باتیں ہیں. اگر یہ پرائمری اسکول کی ابتدائی باتیں تو کیوں نہیں ابھی تک تم نے کیا ہے؟ اسے عمل میں لائیں اور اس پر دیر نہ کریں, تاخیر نہ کریں. چوتھی بات یہ ہے اس کی نمائش کر رہے ہیں, اسے چھپائیں نہیں. اور جو کچھ تم نے خدا کے کلام کو سنا ہوا ہے اسے ظاہر کر رہے ہیں, جو تم نے خدا کے کلام کو جانا ہے اس کا ظاہر کریں. اور جو آپ نے نجات کے بارے میں خدا کا کلام سنا ہے, آپ نے تلافی کے بارے میں خدا کا کلام سنا ہے, اس کو ظاہر کریں. آپ نے ایمان کے بارے میں سنا ہے, ایمان کی سپر کے بارے میں سنا ہے جو تمام جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکتا ہے, اس کو ظاہر کریں, اس پر دھوکہ نہ دیں. اسے حاصل کریں, اس کو دوسرے لوگوں پر ظاہر کریں, چھپائیں نہیں. اب تم نے خدا کے کلام کو سن لیا, اب تم جہاں کہیں جاؤ گے آپ اسے لوگوں تک پہنچائیں گے. گاؤں میں تو آپ خدا کے کلام کو سنائیں گے, میں کہتا ہوں آپ خدا کے کلام کو سنائیں گے, اپنے قبیلے میں آپ خدا کا کلام سنائیں گے, آپ کے منہ میں خدا کا کلام ہوگا. کوئی بھی آزمائش آئے گی آپ کہیں گے کہ یہ لکھا ہے, اسے ظاہر کر رہے ہیں. اور جس کسی سے آپ ملیں گے, کسی بھی اپنے ساتھی کو ملیں گے, کسی بھی اپنے پڑوسی کو ملیں گے, آپ خدا کے کلام کو بیان کریں گے اور آپ اسے چھپائیں گے نہیں. ساتویں بات یہ ہے آپ اس کا دفاع کریں. یہ دودھ ہے, اس میں پانی نہ ڈالیں, اسے خراب نہ کریں کہ آپ اس کو بے قیمت بنا دیں, اس کو بیکار بنا دیں. آپ اس کی حفاظت کر رہے ہیں. جو آپ کو بخشا گیا ہے, جو آپ کو دیا گیا ہے, جو صرف ایک ہی بار مقدسوں کو بخشا گیا ہے, آپ اسے بیکار نہیں کریں گے. دیکھیں خداوند کا کلام میں یہ بتاتا ہے, پہلا پطرس 2:2 آیت میں, اور نوزاد بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو, تاکہ کیا لکھا, کیوں, تاکہ, میں کہتا ہوں کیوں, تاکہ سب بولیں, تاکہ اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو بولیں, اور اگر اب تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا تو کہاں ہے, میں آپ کی آواز نہیں سن رہا, تاکہ اس کے ذریعہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ. آپ کو ترقی کون سی چیزیں دیں گی؟ پہلی بات کہ فضل میں ترقی کریں, کیونکہ آپ نے دودھ کے مشتاق ہیں اور آپ نے اس دودھ کو پیا ہے. دوسری بات یہ ہے ایمان میں بڑھیں. تمام جو زندگی کی مشکلیں, پریشانی ہیں, ایمان کے وسیلہ سے ہی, یسوع مسیح پر ایمان کے وسیلہ سے ہی آپ ان کے اوپر غالب آ سکتے ہیں. ہر چیز ممکن ہو سکتی ہے جو ایمان لاتا ہے اس پر. آپ فضل میں بڑھیں, آپ ایمان میں ترقی کرتے جائیں, کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور مسیح سننا خدا کے کلام میں سے. آپ احساسات میں, آپ وابستگی میں ترقی کرتے جائیں. اور کئی لوگ جو کہتے ہیں میں مسیح ہوں, آپ کتنے سالوں سے مسیح ہوں؟ میں مسیح ہوں تقریباً 40, اور میں ہوں 40 سال سے 70 سال سے. آپ کا احساس کیا ہے؟ اس کے دل میں کوئی احساس نہیں. جو کچھ بھی اس کے سامنے آتا ہے اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیتا ہے, اور جو کچھ بھی سامنے چیز آتی ہے اسے وہ ڈر جاتا ہے, اور ہر ایک چیز کو وہ چھوڑ دیتا ہے. ہر وقت تھکا ہوا ہے, ہر وقت ڈرا ہوا ہے. اگر آپ اس خدا کے کلام کے دودھ کو حاصل کریں گے تو آپ ترقی کریں گے, اور آپ ترقی کریں گے. آپ ترقی کریں گے فضل میں, آپ ترقی کریں گے ایمان میں, آپ احساسات میں, وابستگی میں ترقی کریں گے. اور چوتھی بات یہ ہے آپ حوصلے میں ترقی کریں گے. آپ حوصلے میں ترقی کریں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں, کوئی آدمی نہیں جو ہر وقت تھکا ہوا ہے, ہر وقت ڈرا ہوا ہے, ہر وقت کمزور ہے,
ہر وقت کانپتا رہتا ہے، ہر وقت ڈرا ہوا ہے، خوف زدہ ہے، اور کبھی پہاڑ کی بلندی پر چڑھنا چاہتا ہے. میں نے دیکھا، اور میں آج دیکھ رہا ہوں ان لوگوں کو جو پہاڑوں پر چڑھیں گے. میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر آج ان لوگوں کو جو پہاڑوں پر چڑھیں گے. یہ پہاڑ تمہیں روک نہیں سکیں گے تمہارے سفر کو، یہ مشکلیں تمہارے سفر کو روک نہیں سکیں گے. اور جب تم کچھ بھی اپنی زندگی میں کرنا چاہتے ہو تو تمہیں حوصلے کی ضرورت، دلیری کی ضرورت ہے، بے خوف ہونے کی ضرورت ہے. اور آج میں سب کے اندر وہ روح دیکھ رہا ہوں جو فاتحوں کی روح ہے، یسوع کے نام میں خواہش ظاہر کریں، اور اس خالص دودھ کی خواہش، تاکہ تم ترقی کرتے جاؤ اور تم بڑھتے جاؤ، فضل میں بڑھتے جاؤ، تاکہ تم ایمان میں بڑھتے جاؤ، تاکہ تم احساسات میں بڑھتے جاؤ اور تم حوصلے میں بڑھتے جاؤ. ہر ایک جو پہاڑ تمہارے سامنے ہے وہ دور چلا جائے گا. اور پھر آپ یہ نہیں کہیں گے میں ڈرا ہوا ہوں، میں اس گاؤں سے ڈرا ہوا ہوں، اور میں اس قبیلے میں ڈرا ہوا ہوں، اور میں ان سے ڈرا ہوا ہوں، میں اس چیز سے اس چیز سے ڈرا ہوا ہوں. تمام چیزیں تمہاری زندگی سے دور ہو جائیں گی یسوع کے نام سے. اور پانچویں بات یہ ہے، اور تم طاقت میں بڑھتے جاؤ. اسی لیے تو ہم دودھ کو حاصل کرتے ہیں، اور اسی لیے ہم خوراک کھاتے ہیں تاکہ تمہیں قوت آئے، اور ہم قوت سے اٹھ کھڑے ہوں گے. اور آج تم سر بلند ہوگے، کل سے زیادہ تم بلندیوں پر جاؤ گے. اگلے آنے والے دن میں تم زیادہ بلندیوں میں جاؤ گے. آج سے بڑھ کر خداوند تمہاری زندگی میں ایسا ہی کرے. اور اگر آپ دعا کرتے ہیں، اور اگر آپ دعا کرتے ہیں، ذاتی طور پر دعا کرتے ہیں، خاندان کے ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں، ہر روزہ پر کہتے ہیں ہم دودھ کی خواہش کرتے ہیں، اور ہم کلام کے دودھ کو حاصل کرتے ہیں، ہم اسے ہضم کرتے ہیں، ہم اسے حاصل کرتے ہیں اور ذاتی طور پر لیتے ہیں. تو کیوں نہیں آپ طاقت پاتے؟ کیوں ابھی تک آپ کمزور ہیں؟ اور آپ ابھی تک پچھلے سال جیسے کمزور کیوں ہے؟ تو آج کچھ تبدیل ہوگا. میں کہتا ہوں تو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. اور ہم پہلے کی طرح نہیں رہیں گے. آپ پہلے کی طرح نہیں رہیں گے. آپ طاقت میں بڑھیں گے. آپ فتح میں بڑھیں گے. میں کہتا ہوں آپ فتح میں بڑھیں گے. خواہش ظاہر کر رہے ہیں اس خدا کے کلام کی جو وہ آپ کو آگے بڑھنے میں ترقی دے گا. آپ فتح میں بڑھیں گے. ساتویں بات جو ہے، آپ ایمان میں بڑھیں، فضل میں بڑھیں. دوسری بات یہ ہے آپ ایمان میں بڑھیں. تیسری بات یہ ہے آپ احساسات میں بڑھیں. چوتھی بات یہ ہے آپ حوصلے میں بڑھیں. پانچویں بات یہ ہے آپ قوت میں بڑھیں. چھویں بات یہ ہے آپ فتح میں بڑھیں. ساتویں بات ہے آپ بریک تھرو میں، مافوق الفطرت طاقت میں بڑھیں گے. بریک تھرو میں آپ بڑھیں گے. اور آج تک آپ نے ان چیزوں کو حاصل نہیں کیا تو آج آپ انہیں حاصل کریں گے. برکتیں آج آئیں گی، اور مافوق الفطرت قوت آپ پر آئے گی، اور وہ آپ کی ہر ایک کی زندگی میں پوری ہوگی یسوع کے نام میں. پہلا کرنتھیوں تیسرا باب اور اس کی دوسری آیت. پہلا کرنتھیوں 3 باب اور اس کی دوسری آیت. پہلا کرنتھیوں 3 باب اور اس کی دوسری آیت میں وہ کہتا ہے میں نے تمہیں دودھ پلایا. دیکھیں اس بات کو، میں نے تمہیں دودھ پلایا. دیکھیں اس طرف سوچیں ذرا اس بات کو. پالوس رسول کہتا ہے کرنتھیوس کی کلیسیا سے، دیکھو کہ تم جانتے ہو کہ میں تمہیں کیا دے رہا ہوں، میں تمہیں دودھ پلا رہا ہوں، اور ابھی تک تم کہتے ہو کہ ابھی تک تم دوسرے چرچوں سے ابھی تک تم پیچھے ہو. دیکھیں ان نعمتوں کے بارے میں، اور وہ ابتدائی باتیں جو ہیں، ابتدائی اصول جو ہیں، وہ جو دودھ کے بارے میں انہیں سکھائی گئی ہیں، ان کے پاس نجات تھی، وہ مقدس تھے، پاک تھے. اور دیکھیں پہلا باب اس کی 30ویں آیت، پہلا باب 30 آیت. لیکن تم اس کی طرف سے مسیح یسوع میں ہو جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا، یعنی راست باز اور پاکیزگی اور مخلصی. اور وہ کہتا ہے سب کو میں تمہیں پھر بھی دودھ دے رہا ہوں، اور اس دودھ کے وسیلہ سے جو مخلصی کے رہا، جو راست بازی، پاکیزگی اور مخلصی ہے. دیکھیں 7ویں آیت کو دیکھیں گے پہلے باب کی. یہاں تک کہ تم کسی نعمت میں کم نہیں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ظہور کے منتظر ہو. وہ کہتا ہے یہ دودھ ہے جو تمہیں میں دے رہا ہوں، وہ جو دودھ میں نے تمہیں دیا تھا اس کا یہ نتیجہ ہے جس کی وجہ سے تم نے نجات پائی ہے. تم نے مخلصی پائی ہے، پاکیزگی پائی ہے، اور پاک روح سے بھر گئے ہو، اور پاک روح کی نعمتیں تمہارے اندر ہیں، اور تمہارا وقت بھی آنے والا ہے. میں کہتا ہوں تمہارا وقت بھی آ چکا ہے.
कोई आज के बाद शिकायत नहीं रहेगी तुम्हारे मुंह में। और मैंने निजात पाई है क्योंकि मैंने कलाम का दूध हासिल किया है, उसी से तो तुमने निजात पाई है। मैं अभी तक पाक नहीं हुआ हूं और मैं कहता हूं कोई आकर मुझे बताए, इसे बड़ी बात बताए, सादी और रूहानी बात मुझे बताए और मुखलस दूध की बात बताए। यही तो हमने सीखा है यहाँ पर कि तुम पाकीज़गी और मुखलसी और रास्तबाजी से तुमने हिकमत हासिल की है, जो तुम दूध जो तुम्हें मिला है, और तुमने गहराई में, ऊंचाई में जिसे तुमने सुना है, और पाकरू का बपतिस्मा जो सब कुछ इसी में है। पालूस रसूल कहता है जो कुछ मैं करंथियों तुम्हें देता हूं वो ये कलाम का दूध है, और इस दूध के वसीला से, खुदा के कलाम के वसीला से तुम्हारे पास नजात है। खुदा का शुक्र है मेरे पास नजात है। और फिर पाकीज़गी है, खुदा का शुक्र है मेरे पास पाकीज़गी है। और फिर बपतिस्मा और पाक रूह का नजूल है, और ये तुम्हारी जिंदगी में भी होगा। और दूसरा नुक्ता है अभी, उसके जंगजुओं का सख्त खुराक को हजम करने से राज। उसके जंगजुओं का सख्त खुराक को हजम करने से राज, सख्त गुज़ा खाने से। और कई लोग जो उन पर अफसोस है, कोई छोटा सा अगर मुश्किल उनकी जिंदगी में है और अगर उन्हें मच्छर काट गया है तो वो भागते हैं दुआ करने वालों की तरफ। आज आप जंगजू बनेंगे, आप वो जंगजू बनेंगे जो फतह करते हैं। मैं कहता हूं फतह पाने वाले जंगजू, आज कामयाब जंगजू, गालिब आने वाले जंगजू। और आप वो लोग जो हैं जो 10 साल से और खुदा का कलाम सुनते हैं, छोटी सी पेट में दर्द है तो दुआ करने वालों की तरफ भागते हैं। कोई छोटा सा ख्वाब देखा है, अगर कंबल ने उनकी टांगों को पकड़ लिया है, लिपट गया उनका पैर, और कंबल में उनका पैर फंसा हुआ, तो वो समझते हैं किसी ने मेरी टांग को बांध दिया है। और दूसरी तरफ ख्वाब देख रहे हैं कि किसी ने उन्हें जंजीर से बांध दिया है, और वो कहते हैं मैं बंध गया हूं, और वो पसीना उनका बहने लगता है और वो भागते हैं दुआ करने वालों की तरफ। ये वो लोग हैं जो तरक्की नहीं पाते, और मुझे उन पर अफसोस है। और मैं उन पास्टरों पर अफसोस करता हूं जो दुआ करने वालों की तरफ भागते हैं। मैं उन रहनुमाओं पर अफसोस करता हूं जो दुआ करने वालों की तरफ भागते हैं, और वो उनकी तरफ भागते हैं जो कहते हैं कि हम दुआ करने वाले जंगजू हैं, और इतने सालों के बाद भी ताकत आज तुम पर आएगी, मसा आज तुम पर आएगा, और तारे तमाम बंधन टूट जाएंगे यस्सु के नाम में। और वो मसा आज तुम्हारे अंदर उतरेगा, वो तुम्हारे अंदर बस जाएगा तुम्हारी जिंदगी में। आज के बाद तुम इधर उधर नहीं भागोगे दूसरों की तरह, दूसरे लोग तुम्हारी तरफ भागेंगे यस्सु के नाम से। और देखें इब्रानियों को, हम देखेंगे इब्रानियों 5 बाब और उसकी 14वीं आयत। इब्रानियों 5 बाब और उसकी 14वीं आयत मैं तुम्हारे लिए पढ़ूंगा। और सख्त गजा पूरी उम्र वालों के लिए होती है। सख्त गजा उनके लिए होती है जो पूरी उम्र वाले होते हैं, जिनके हवास काम करते करते नेको बद में इम्तियाज करने के लिए तेज हो गए हैं। सख्त गजा, कहें सख्त गजा, वो रूहानी खुराक है आदमियों के लिए, औरतों के लिए जो हनूक की तरह हैं, आदमी और औरतें जो इब्राहिम की तरह हैं, मूसा की तरह। वो लोग जो जिनके अंदर ये है, वो जो सादा खाना नहीं हर वक्त खाते रहते, इब्राहिम वो सख्त खाना खाते थे। और ये वो सख्त खाना खाने वाले थे। हनूक जब वो छोटा था, जब वो इस सख्त ग़िज़ा की वजह से ही खाना खा के वो मजबूत हुआ और आसमान पर चला गया। और वो आदमी जो जिसने मौत को नहीं देखा है, हम एलिया को देखते हैं, और देखते हैं हम जब जिस इख्तियार के साथ वो अखयब के सामने गया, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने सख्त खाने खाए। दानियल के बारे में देखें, जिसने समझौता नहीं किया, वो दानियल, और जिसने पूरी रात शेरों की मांद में गुजार दी और किसी शेर ने उसको छुआ नहीं, बाबल के शेरों ने उसे छुआ नहीं, और तुम्हारे कबीले के लोग भी तुम्हें छू नहीं सकेंगे। देखो, हम बात कर रहे हैं उन लोगों के बारे में जो सख्त ग़िज़ा खाते हैं। सिद्रक, मिसक, अब्दनजू, किस किस्म की खुराक वो खाते थे।
اور سخت غذا کھاتے تھے، سخت غذا کھاتے تھے جنہوں نے انہیں طاقت بخشی، جنہوں نے مضبوط ایمان بخشا۔ روت کے بارے میں دیکھیں، جب عرفہ چھوڑ کر چلی گئی اور نومی کہنے لگی اب تمہارے بارے میں کیا خیال ہے، وہ کہنے لگی میں تجھے چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، تم منت نہ کر کے میں تجھے چھوڑ کر چلی جاؤں، اور اگر تیرا مستقبل جو ہے وہ کالا اور سفید ہے میں تیرے ساتھ جاؤں گا۔ اور اس نے بھی شوہر حاصل کیا، آج آپ بھی شوہر حاصل کر رہیں گے، اور آج آپ یہاں پر بیوی حاصل کر رہیں گے، اور اگر آپ گاؤں میں بھاگیں گے، میں نہیں جانتا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، میں دعا کرتا ہوں اور میرے ماں باپ جو ہیں، میرے ماں باپ اگر آپ میرے لیے کوئی عورت ڈھونڈے، میرے لیے ابھی تک میرے کو بیوی نہیں ملی، آج میں آپ کے پاس آیا ہوں، جن کاموں کے لیے آپ نے مجھے پہلے کہا تھا میں کہتا تھا نہیں، جنہیں میں نے چھوڑ دیا تھا بائے بائے کہہ دیا تھا، جو پھر اس کی طرف بھاگتے ہیں، لیکن میں ایسا نہیں ہوں، میں ایسا نہیں ہوں گا۔ اور پھر وہ جا کر کہتے ہیں اور پھر جا کے وہ ان روحوں کے وسیلہ سے اب کوئی آپ کے لیے کوئی حاصل کرتے ہیں، وہ جو بدروحوں کے وسیلہ سے، علم کے وسیلہ سے، اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کیا آپ اس کے ساتھ شادی کر لو گے؟ آپ کہیں گے ٹھیک ہے کوئی بھی کیونکہ میں تھک چکا ہوں، کیونکہ میں دعائیں کر کر کے تھک چکا ہوں، اور اب مجھے جو بھی مل جائے گی میں اسے شادی کر لوں گا۔ میں کہتا ہوں ایسا آپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ میں کس سے آج بات کر رہا ہوں یہاں پہ؟ اب میں کہتا ہوں آپ کے لیے ایسا نہیں ہوگا۔ اور روت کہنے لگی بھلے شوہر ہو یا نہ ہو میں آگے بڑھوں گی، بیوی ہو یا نہ ہو میں آگے بڑھوں گا، بچے ہوں یا نہ ہو میں آگے بڑھوں گا۔ آپ آگے بڑھیں گے۔ اور کیا اسے شوہر ملا صحیح وقت پر؟ خالی کوئی غریب یا کوئی عام نہیں، بلکہ ٹھیک عظیم شوہر اس وقت کا بوئز۔ کیا ان کے بچے ہوئے؟ میں کہتا ہوں کیا روت کے بچے ہوئے تھے؟ ہاں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو سخت غذا کھانے والے ہیں۔ اور وہ کہنے لگی ہم سمجھوتا نہیں کریں گے۔ سدرک مسک عبدنجو نے سمجھوتا نہیں کیا، اور نبوکت نظر نے کہا کہ میں تمہیں آگ کی جھیل میں ڈال دوں گا، کون ہے تمہارا خدا جو تمہیں میرے ہاتھ سے بچائے گا؟ اگر ایسا کسی آدمی کو کہا جائے جو صبح دوپہر شام دودھ پیتا ہے، اگر آپ اس کو ایسا کہے گے کون ہے تمہارا خدا جو تمہیں میرے ہاتھ سے بچائے گا؟ اور وہ جو ہفتے کے دن، اتوار کے دن، پیر کے دن، جمعرات والے دن، جمعے کے دن جو ہے وہ سادہ دودھ پیتا ہے، اور وہ جو ہے گہرائی کی باتیں، اونچائی کی باتیں نہیں سنتے، وہ ڈرتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، وہ پیچھے ہٹتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے دودھ کی بوتل کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس سے کہا جائے کہ کون سا خدا تمہیں میرے ہاتھ سے چھڑائے گا، تو وہ کہے گا میں سوری۔ آپ سوری نہیں کہیں گے شیطان سے، آپ برگشتہ لوگوں کو سوری نہیں کہیں گے، نبوکت نظر کو سوری نہیں کریں گے، آپ اسے کہیں گے 7 گنا آگ کو بڑھاؤ۔ میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں، اور میں سخت غذا کھانے والا ہوں، روحانی غذا کھانے والا ہوں۔ اور نبوکت نظر ناراض ہوا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ ناراض ہوا، سب چیزیں بدل جائیں گی، چیزیں بدل چکی ہیں، اور اس کے وسیلہ سے آگ کی جھیل سے آپ کہہ سکیں گے اس کو، وہ لوگ جو سخت غذا کھاتے ہیں، وہ جو اسے ہضم کرتے ہیں سخت غذا کو، اور جب وہ اس آگ کی جھیل میں داخل ہوئے، آپ وہاں پر کھڑے ہوں گے، آپ وہاں پر قائم رہیں گے، آپ نہیں جلیں گے آگ کی جھیل میں اپنے قبیلے کی یسوع کے نام میں۔ اور پھر وہ چلنے لگے اس کے اندر آگے پیچھے، اور وہ مشکلیں جو اوپر نیچے آتی جاتی ہیں، وہ آگ جو آگے پیچھے جاتی ہے، وہ آگ کی جھیل جو ہے نبوکت نظر کی، وہ تمہیں چھوئے گے نہیں، تمہارے سر کے بال کو بھی نہیں چھوئے گی یسوع کے نام میں۔ اور نبوکت نظر اٹھ کھڑا ہوا، اور وہ کہنے لگا، وہ اپنی آگ کی بھٹی کی طرف دیکھنے لگا، اور اس نے سوچا کہ میں تو راکھ دیکھوں گا، لیکن اس نے خدا کے بیٹے کو دیکھا۔ میں کہتا ہوں اس نے سوچا کہ میں تو راکھ کو دیکھوں گا، لیکن اس نے خدا کے بیٹے کو دیکھا۔ اور وہ کہنے لگا کہ کیا ہم نے 3 آدمیوں کو نہیں پھینکا تھا یہاں پر اس آگ کی جھیل میں؟ وہ کہنے لگے لیکن میں تو 4 آدمیوں کو دیکھتا ہوں، اور وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، وہ تم سے علیحدہ نہیں ہوگا، وہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ میں 4 آدمیوں کو دیکھ رہا ہوں وہاں پر جو آگ میں چل رہے ہیں، آگ کی جھیل میں۔ اور چوتھا ایسے لگتا ہے، کیسا لگتا ہے؟ جو کہ خدا کا بیٹے جیسا لگتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور اسے ہضم کرتے ہیں، سخت غذا کو، جو اس کے جنگجو ہیں۔ کس قسم کا یہ روحانی کھانا ہے؟ روحانی جو پطرس کھاتا تھا،
जो जेल में था वो घबराया हुआ नहीं था, डरा हुआ नहीं था। और फरिश्ता आया और फरिश्ते ने आके उससे कहा, छुआ उसे और उसे कहा कि उठ खड़ा हो, तमाम जंजीरें टूट गईं और तुम कह सकते हो। और जब तुम उस सख्त ग़िज़ा को खाओगे कलाम की, और जो चीज़ें तुम्हें घराना चाहती है, बांधना चाहती हैं, और खुदावंद किसी को इजाज़त नहीं देगा कि वो तुम्हें बांध सके, तुम नहीं नीचे जाओगे। और खुदावंद के फरिश्ते आकर आज तुम्हें छुएंगे और तमाम वो जंजीरें तबाह हो जाएंगी यस्सु के नाम में। और वो उठ खड़ा हुआ और उसने कहा, आप मेरे पीछे पीछे। और जब वो चल रहा था और वो लोहे के दरवाजे उसके सामने खुल गए, वो किसी दुआ करने वाले जंगजू की तरफ नहीं भागा कि मेरे लिए आके दुआ करो, वो तुम्हारे लिए दरवाजों को खोल देगा। और जब वो वहां पर पहुंचा तो लोहे के दरवाजे खुल गए। वो खुल गए क्यों? क्योंकि ये आदमी जो है सख्त ग़िज़ा खाने वाला शख्स था, वो डरा हुआ नहीं था, वो घबराया हुआ नहीं था, वो परेशान नहीं था अपनी जिंदगी में। और फिर वो पालूस और सलास, पालूस और जेल में थे, और इसके बजाय इसके कि हम कैसे बाहर निकलेंगे, कौन हमें यहाँ से बाहर निकालेगा। और वो किस किस्म का खाना खाते थे? आप बता सकते हैं कि वो कैसा खाना खाते थे? किस किस्म की रूहानी खुराक वो खाते थे? वो सख्त ग़िज़ा खाने वाले लोग थे। वो दुआ कर रहे थे, गीत गा रहे थे, वो गीत गा रहे थे, दुआ कर रहे थे। और यही वो लोग हैं, वही लोग जो गीत में चर्च में गीत गाते हैं, वो डरते नहीं हैं। वो सुबह के टाइम वो अपने कबीले में गाना गाते हैं, वो हर जगह पर खुश होते हैं। ये खुशी है उनकी कि वो जब चर्च में होते हैं और बाहर जाकर भी वो गीत गाते हैं, ताली बजाते हैं। आप अपने कबीले में गीत गाएंगे, और जब आप इस तरह उठेंगे और वो तमाम ड्रोने ख्वाब जो हैं, और आप खुश होंगे ड्रोने ख्वाब देखकर भी यस्सु के नाम में। पालूस और सलास जो है वो गीत गा रहे थे, तमाम जेल की बुनियादें हिल गईं, तमाम खिड़कियां और दरवाजे खुल गए और वो तमाम जंजीरें टूट गईं। मैं कहता हूं कि ऐसा ही होगा, क्योंकि वो जो है सख्त ग़िज़ा खाने वाले थे। कलाम की स्तिफनस, फिलिप और परसीला और अकोला, और आप कह सकते हैं मरियम के बारे में, आप कह सकते हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में फतह हासिल की, हर रोज की फतह, हर वक्त की फतह, हर जगह पर, अपने हर सफर में फतह, हर एक चौराहे पर फतह। आप सख्त ग़िज़ा कलाम की खाने वाले हैं, और जब आप इन नमूनों के पीछे चलेंगे, जब आप सख्त ग़िज़ा खाने वाले हैं, आपका ईमान बढ़ेगा, आपकी कुव्वत बढ़ेगी, आपका हौसला बढ़ेगा, और आप फतहमंद जिंदगी गुजारेंगे यस्सु के नाम में। इब्रानियों 6 बाब और उसकी 12वीं आयत। इब्रानियों 6 बाब और उसकी 12वीं आयत। ताकि तुम सुस्त ना हो जाओ, बल्कि उनकी मानिद बनो जो ईमान और तहम्मुल के बायस वादा के वारिस होते हैं, और तुम वारिस बनोगे उन वादों के। और देखें इस बात को इब्रानियों 11 बाब और उसकी हम 24वीं आयत को देखेंगे। ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फराउन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया। तुम जानते हो कि अगर आप सख्त ग़िज़ा खाते हैं तो देखो आप क्या जाहिर करेंगे, और जब शैतान की नेमतें आपके सामने आएंगी तो आप जानते हैं कि आपने क्या करना है। जब आपको दबाने वालों की तरफ से नेमतें आपके पास आएंगी तो आप जानते हैं कि आपने क्या करने हैं। और जब किसी की तरफ से आपकी तरफ नेमतें आएंगी जो खुदा की तरफ से नहीं है, जो खुदा की इज्जत नहीं करते हैं, और जो कहता है कि वो कौन खुदा है जो तुझे मेरे हाथ से छुड़ाएगा, तो आप जानते हैं आपने किस तरीके से उसे मुस्तरद करने के हैं, और आपने बुतों को पूजने वालों को कैसे जवाब देना है। वो नेमतें, वो तोहफे जो है जो मंदिरों की तरफ से आएंगे, वो उन लोगों की तरफ से जो खुदा की इज्जत नहीं करते, खुदा का एहतराम नहीं करते। और जो आदमी सख्त ग़िज़ा खाता है, जो सख्त ग़िज़ा खाता था मूसा, और जब वो मूसा बड़े होकर फराउन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसने गुनाह का चंद रोज़ा लुत्फ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ। देखें इस बात को, कभी कभी जो है बीमारी आ जाती है, ये आपके ईमान का एक टेस्ट है। मैं कहता हूं, मैं दुआ करता हूं आप इस टेस्ट को पास करें। और आप जानते हैं बीमारियां आती हैं जब आप दुआ करते हैं, एक बार,
اور ایسا لگتا ہے کہ شفا نہیں ہوئی، دوسری بار اور ایسا لگتا ہے کہ شفا نہیں ہوئی، اور اس کا مطلب آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ نے ابھی تک سخت غذا نہیں کی ہے، جیسے ایلیا نے سخت غذا کھائی تھی۔ ایلیا نے دعا کی اور کہا کہ جا میرے خادم جا کے دیکھ، اس نے کہا مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ اور وہ لوگ جو ہیں جو سخت غذا نہیں کھاتے وہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ ایلیا نے کہا ایک بار پھر جا، اور وہ گیا اور اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ اور وہ لوگ جو ہیں جو سخت غذا نہیں کھاتے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ تیسری بار گیا اور چوتھی بار گیا، پانچویں بار گیا، چھویں بار گیا، آگے بتائیں، اور ساتویں بار، اور کہتا ہے اب میں نے دیکھا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں، اور اگر آپ سخت غذا نہیں کھاتے ہیں، آپ بیمار ہیں تو آپ بیمار نہیں ہوں گے۔ اور دیکھیں کوئی آدمی اگر کوئی بیمار ہے، اگر وہ سخت غذا نہیں کھاتا اور آپ پیر کی عبادت کو، پیر کی بائبل اسٹڈی کو بھی اٹینڈ نہیں کرتا، اور وہ چھوٹا کھانا کھاتا ہے اور وہ گلاس کے تلے کا جو دودھ ہے وہ پیتا ہے اور تھوڑی خوراک کھاتا ہے اور تھوڑا سا دودھ پیتا ہے، سخت غذا نہیں کھاتا ہے، اور پھر وہ دعا کرتا ہے ایک بار، دو بار یا تین بار اور شفا نہیں ہوئی ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اب میرے لوگ آئیں، اور میرے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو نے دعا کر کے دیکھ لیا ہے، اور اگر تیری دعا کا جواب نہیں آیا تو ہم تمہیں گھر لے چلتے ہیں اور ہم جا کر وہ کریں گے جو ہماری رسومات ہیں، ہم اپنی رسمیں پوری کریں گے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اپنے لوگوں کو کچھ نہیں کہہ سکتا، جہاں تم مجھے لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ۔ اور وہ اسے ان مندروں میں لے جاتے ہیں، اور تم مندروں میں نہیں مرو گے، میں کہتا ہوں تم مندروں میں نہیں مرو گے، اور تم کہتے ہو ٹھیک ہے مجھے لے چلو جہاں تم مجھے لے جانا چاہتے ہو، میں کیا کر سکتا ہوں۔ اور میں نے یسوع کو بلایا ہے، کوئی قوت نہیں آئی کیونکہ تم سخت غذا نہیں کھاتے۔ میں نے کوشش کی ہے، اپنی بہت کوشش کی ہے، لیکن مر رہا ہوں، اور اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں مجھے وہاں لے چلو، اور جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میں جانتا ہوں کہ یہ برگشتگی ہے، میں واپس آ جاؤں گا، اور میں اپنے لوگوں کو ایسے کہوں گا۔ اور جب وہ مجھے وہاں لے جاتے ہیں اور وہ مندر میں مر جائے گا، وہ تاریکی کی قوتوں میں، شیطان کے ہاتھ میں، اس بندن میں اور ان جادوگروں میں۔ تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، میں کہتا ہوں تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ تم جانتے ہو کہ ایسا نہیں کرو گے کیونکہ تم سخت غذا کھانے والے ہو، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، تمہارے لوگ بے شک تمہارے پاس آ جائے اور کہیں کہ ہم تمہارے لوگ ہیں، میں تمہیں نہیں جانتا، تمہارا کیا مطلب ہے، ہمیں تمہیں وہاں لے جانے والے ہیں، مجھے چھوؤ نہیں میرے بدن کو کیونکہ یہ خدا کا مقدس ہے۔ میں کہتا ہوں یہ خدا کا مقدس ہے، اور ہم تمہیں اٹھا کے لے جائیں گے، نہیں تم مجھے نہیں لے جا سکتے، میں خدا کے ہاتھوں میں ہوں۔ وہ آدمی وہ سخت غذا کھانے والا ہے، اور تم کہہ سکو گے اور ان لوگوں کے سامنے، اور شفا تم پر آئے گی یسوع کے نام میں۔ اور تم جانتے ہو 25ویں آیت کو دیکھیں گے ہم اس کی، اور 25ویں آیت میں لکھا ہوا ہے اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بد سلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا، اور اس نے اس چیز کو حاصل کیا۔ کیا اس نے مصیبت حاصل کی؟ میں کہتا ہوں کیا اس نے بد سلوکی برداشت کی؟ نہیں، یہ وہ آدمی جس کے پاس وہ عصا تھا، جب اس نے بحر کلزم کی طرف اس کو بڑھایا تو کیا ہوا؟ وہ 2 حصوں میں تقسیم۔ کیا اس نے تکلیف برداشت کی؟ اور جب وہ بحر کلزم سے باہر نکلے اور اس نے کہا اپنے لوگ، تیرے لوگ بھوکے ہیں، تو من آسمان سے گرا، کیا انہوں نے مصیبت برداشت کی؟ اور جب وہاں پر پانی نہیں تھا تو انہوں نے چٹان سے پانی پیا، اس نے اس عصا کو وہاں پر آگے بڑھایا تو پانی آیا، تو لاکھوں لوگوں نے پانی پیا، کیا انہوں نے تکلیف برداشت کی؟ نہیں۔ اور اس نے کہا بھلے اگر تکلیفیں بھی برداشت کرنی ہو تو میں تیار ہوں، کہیں میں تیار ہوں۔ اور یہی تم نے کرنا ہے، اسی طرح تم نے سخت غذا کو کھانا ہے، اور چاہے جو کچھ بھی ہو تم نے سخت غذا کو کھانا ہے، اور تم غالب ہوگے، تمام مشکلوں پر غالب آؤ گے یسوع کے نام میں۔ اور وہ لوگ جو تمہاری طرف آتے ہیں، اور جو ہم نے پڑھا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو سخت غذا کھاتے ہیں اور وہ ایمان میں مضبوط تھے، وہ ایمان میں مضبوط ہوئے، روح میں مضبوط تھے، اور روحانی کاموں میں مضبوط تھے،
اور اس جنگ کے میدان میں مضبوط تھے, جنہوں نے کارنامے بڑے بڑے کیے, اور جو غالب آنے والی دعا کرنا آپ کو سکھاتی ہے, اور تمہاری تمام دشمنوں پر غالب آنا تمہیں سکھاتا ہے. اور تم نے ایسا نہیں سنا میرے خیال میں, اور تم طاقتور ہوگے تمام اپنے دشمنوں سے یسوع کے نام میں. اور صرف جو ہے, اگر صرف دودھ پہ زندگی گزاریں گے تو آپ کمزور جنگجو ہوں گے جنگ میں. اور اگر آپ اپنی روحانی غذا کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اس روحانی دودھ کو حاصل کریں, اور اس سخت دودھ کو, خوراک کو حاصل کر رہے ہیں, جس میں وہ قوت ہے جو ہنوک میں تھی, وہ قوت آپ کی زندگی میں ہوگی. اور وہی قوت جو آگ والی ایلیا کے پاس تھی وہ آپ کی زندگی میں بھی ہوگی. اور وہ ایمان اور طاقت جو پطرس میں تھی وہ آپ کی زندگی میں ہوگی. اور وہ وابستگی جو پالوس میں تھی وہ آپ کی زندگی میں ہوگی یسوع کے نام میں. اور آپ اگر سنتے ہیں, کسی آدمی کو دیکھتے ہیں جو ہر وقت بڑبڑاتا ہے, شکایت کرتا ہے, اس نے میرے لیے یہ نہیں کیا, اس نے میرے لیے یہ نہیں کیا, وہ میرے پاس نہیں آیا, وہ نہیں جانتا کہ اس نے دوسرے لوگوں کے پاس جانا ہے, دوسرے لوگوں کی زندگیوں کو چھونا ہے. اگر آپ کسی آدمی کو ایسا بڑبڑاتے اور دیکھتے ہیں, اور وہ صرف دودھ ہی پر گزارا کرتا ہے, لیکن آج خوراک بھی آ چکی ہے, اور آج اس خوراک کو کھائیں گے سخت کو یسوع کے نام میں. اور پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کی زندگی میں کیا ہوگی. کیا آپ تیار ہیں؟ دیکھیں رومیو 8 باب اور اس کی 37ویں آیت. رومیو 8 باب اور اس کی 37ویں آیت. مگر ان سب حالتوں میں, کتنی حالتوں میں؟ دیکھو ان سب حالتوں میں, کتنی حالتوں میں تمہاری زندگی میں, کتنی حالتیں تمہاری خاندان میں, تمہارے قبیلے میں, ان سب حالتوں میں اس کے وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کی, ہم کو فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہے. فتح سے بڑھ کر, آپ نے دیکھا یہاں پر فتح سے بڑھ کر, آپ نے دیکھا اسے, کہاں ہے وہ؟ میں آپ کو پھر دیکھوں گا. یہ قوت آپ کو قوت دے گی آپ کے اندرونی آدمی کو یسوع کے نام میں. پہلا یوحنا 4 باب اور اس کی 4 آیت. اے بچوں, تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آ گئے ہو. میں آج غالب آئے ہوئے لوگوں سے بات کر رہا ہوں. اور ان پر غالب آ گئے ہو کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے. کیا آپ یہاں موجود ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ آپ موجود ہیں. وہ بڑا ہے جو تم میں ہے اس سے جو دنیا میں ہے. کیوں آپ اس رستے پر کیوں نہیں جاتے جہاں پر آپ نے جانا ہے؟ اور آپ نے وہاں سے گزرنا ہے ایک جگہ سے, اور وہاں پر ایک بورڈ کو دیکھتے ہیں جس پر لکھا ہوا ہے, اس بورڈ کے اوپر جو آدمی, کمزور آدمی جو یہاں پر موجود ہیں اور جو ڈرے ہوئے ہیں, انہوں نے وہاں پر لکھا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں کوئی بھی یہاں سے گزرے گا وہ مر جائے گا. وہ ان لوگوں سے کہتا ہے جو شیطان کا کھانا کھاتے ہیں. وہ تم سے نہیں کہہ رہا, وہ ان سے کہتا ہے, وہ لوگ وہ جو شیطان کا کھانا کھاتے ہیں وہ میرے لیے بات نہیں کر رہا. میں کہتا ہوں وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا. یہ میرے باپ کی زمین ہے. کہیں کہ یہ میرے باپ کی زمین ہے. اور پھر خداوند خدا جو ہے, خداوند خدا ہے جو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے, جو ساری دنیا کو دیکھتا ہے, اور وہ ان تمام لوگوں کو شکست دے سکتا ہے. وہ جو کہتا ہے کہ میرے ممسوح کو چھوؤ مت, میرے ممسوح کو چھوؤ مت. آج یہاں پر وہ ممسوح لوگ موجود ہیں, اور جو اس کے خدا کے لوگ وہ یہاں پر موجود ہیں. اور آج خدا کی طرف سے حفاظت تمہاری زندگی میں ہے, اور خدا کی آگ کی دیوار تمہارے گرد ہے یسوع کے نام میں. پہلا یوحنا 2 باب اور اس کی 13ویں آیت کو ہم دیکھیں گے. اے بزرگوں, میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ جو ابتدا سے ہے اسے تم جان گئے ہو. اے جوانوں, میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم اس شریر پر غالب آ گئے ہو.
تم غالب آ چکے ہو شریر پر اور تم غالب آ چکے ہو اس 14ویں آیت، اے بزرگوں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ جو ابتدا سے ہے اس کو تم جان گئے ہو. اے جوانوں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ ذاتی طور پر اسے لیں کہ ذاتی طور پر پڑھے کہ میں مضبوط ہوں اور خدا کا کلام مجھ میں قائم رہتا ہے اور تم ذاتی طور پر لیں اور میں اس شریر پر غالب آ گیا ہوں. دیکھیں وہ لوگ ہیں جو سخت غذا کو حاصل کرتے ہیں، کھاتے ہیں. تیسرا نقطہ ہے ابھی روحانی مینوں میں اپنی بھلائی کے لیے کھانے میں خوشی. روحانی مینوں میں اپنی بھلائی کے لیے کھانے میں خوشی. دیکھیں گے استشنا 8 باب اور اس کی 3 آیت. استشنا 8 باب اور اس کی 3 آیت. اور اس نے تجھ کو عاجز کیا بھی اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا، اور وہ من جسے نہ تیرے باپ، آگے کیا لکھا ہوا ہے، اور جسے نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے، تجھ کو کھلایا تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے وہ جیتا رہتا ہے. من کس قسم کا کھانا تھا؟ ہم دیکھیں گے زبور 78 اور ہم اس کی 25ویں آیت کو دیکھیں گے. زبور 78 اور اس کی 25ویں آیت. کیا آپ وہاں پہنچ چکے ہیں؟ انسان نے فرشتوں کی کن کی غذا کھائی؟ فرشتوں کی غذا کھائی. اس نے انہیں وہ کھانا بھیجا کہ جو فرشتوں کا، اس نے کھانا بھیج کر ان کو آسودہ کیا. اور اس بیابان میں کس قسم کا کھانا انہوں نے کھایا؟ یہ وہ من ہے جو کہ فرشتوں کا کھانا تھا آسمان سے، اور جو بنی اسرائیل نے کھانا کھایا، جو ان کی تمام ضرورتیں تھیں انہیں دیں اس کھانے کے، اس من کے وسیلہ سے جو فرشتوں کا کھانا تھا، اور ان کی تمام ضرورتیں جو ان کی تھی ان کو پورا کیا. تمام قبیلوں نے اس من میں سے کھایا، اور تمام خاندانوں نے اس من میں سے کھایا، اور تمام لوگوں نے اس من میں سے کھایا. آدمیوں نے، عورتوں نے، بچوں نے، سب نے اس من میں سے کھایا، اور اسی من میں سے افزائش ان کی ہوئی. کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں اس قبیلے سے ہوں، یہ یہودا کے لیے ہے، یہودا کھائے، اور یہ روبن کا قبیلہ یہ من کھائے ہے، یہ وہ کھاتے تو کھائے، لیکن ہم ایسے نہیں ہیں، ہم اس جگہ سے نہیں آئے ہیں. اور ہر ایک اس من میں سے کھائے گا. میں کہتا ہوں سب نے اس من میں سے کھایا. عورتوں نے آسمانی غذا کو کھایا، عورتوں نے اس آسمانی غذا سے کھایا، نوجوانوں نے آسمانی کھانے میں سے کھایا، بچوں نے اس آسمانی من میں سے کھایا، یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے. اور اس نے ان کے لیے کیا کیا؟ وہ صحت مند ہوئے، آپ بھی صحت مند ہوں گے. وہ مضبوط تھے، آپ بھی مضبوط ہوں گے. وہ آزاد تھے اور مضبوط تھے اور موضوع تھے اور آزاد تھے، آپ بھی اب موضوع ہوں گے. اور ہر ایک خدا کے کام کے لیے موضوع بھی ہوں گے جو آپ کے رستے میں آئے گا. یہ آسمانی خوراک من جو ہے آپ کو موضوع کرے گا یسوع کے نام میں. کیا آپ نے نوٹس کیا ہے کہ وہ تمام لوگ جو آسمانی خوراک کو کھاتے تھے، ان کی نگاہ جو ہے 20 ویژن تھا ان کا، بڑی تیز نظر، واضح نظر. تمام نظر کی کمزوری تمہاری زندگیوں سے دور ہو جائے گی، اندھا پن تمہاری زندگیوں سے دور ہو جائے گا. انہوں نے روحانی من کو کھایا. اور تم جانتے ہو جب وہ آگے بڑھ رہے تھے جنگل میں، بیابان میں، کوئی یہ نہیں کہتا تھا،
कोई वहाँ पर स्ट्रेचर है, कोई व्हील चेयर यहाँ पर है, कोई बैसाखी यहाँ पर है, क्योंकि देखो मेरी इस कंडीशन को, तुम्हारी कंडीशन आज बदल जाएगी, तुम्हारी हालत आज बदल जाएगी। आज आप फतहमंद होंगे और ताकतवर होंगे उस मन के वसीला से। जब आप उस रूहानी मन को खाएंगे, फरिश्तों का खाना जो आसमान से आया, तो आप फतहमंद और ताकतवर होंगे यस्सु के नाम में। वो निजात पाए हुए महफूज थे, वो मैं आज आप में देख रहा हूं। मैं कहता हूं आज मैं आप में देख रहा हूं, निजात पाए हुए महफूज आप होंगे यस्सु के नाम में। वो अच्छे थे और बिल्कुल ताज़ा थे, वो अच्छे थे और ताज़ा थे। वो घबराए हुए नहीं थे, कमज़ोर नहीं थे, थके हुए नहीं थे, और वो गिरे हुए नहीं थे, वो झुके हुए नहीं थे वज़न के नीचे, और वो जैसे आसमान का पूरा वज़न ऊपर घिरा हुआ है, उनके कंधे खड़े हुए थे। मैं कहता हूं तुम्हारे कंधे भी ऊपर खड़े होंगे, और तो आप अच्छे होंगे, आप मजबूत और ताज़ा होंगे। और वो ठीक थे, वो आसमानी खाना खाते थे, और वो सेहतमंद थे, और वो बिल्कुल ताकतवर थे, वो सेहतमंद थे, ताकतवर थे। मैं कहता हूं आप भी सेहतमंद और ताज़ा होंगे खुदा के कलाम के वसीला से, खुदा के कलाम के वसीला से। और ताज़ा दूध और पहली बात, और सख्त ग़िज़ा को दूसरी बात, और रूहानी मन जो है तीसरी बात, और तुम्हारी तमाम ज़रूरतें उसमें मैसर होंगी यस्सु के नाम में। देखें ज़बूर 105 और उसकी 37वीं आयत। ज़बूर 105 और उसकी 37वीं आयत, और हम मन के बारे में देख रहे हैं और मन के नतीजे को देखेंगे हम। ज़बूर 105 उसकी 37वीं आयत। और इस्राएल को चांदी और सोने के साथ निकाल लाया। आपकी तरक्की आने वाली है, आपकी नौकरियां आने वाली हैं, और तुम्हारी ज़रूरतें हासिल होने वाली हैं, और उसके कबीलों में एक भी कमज़ोर आदमी ना था। मैं चाहता हूं इसको एक बार फिर पढ़ेंगे। और उनके कबीलों में एक भी कमज़ोर आदमी ना था। और हमारी इस कलीसिया में भी एक भी, कहाँ हो तुम? मैं कहता हूं आपकी आंखें मेरी आंखों के साथ मिले। कुव्वत, इख्तियार, मस्सा, ज़हूर, और कोई एक भी कमजोर नहीं होगा हमारी कलीसिया में। ज़बूर 107 और उसकी 20वीं आयत। ज़बूर 107 और उसकी 20वीं आयत। ज़बूर 107 उसकी 20वीं आयत। और वो अपना कलाम नाज़ल फरमाकर, कहाँ वो कलाम आएगा? और वो अपना कलाम नाज़ल फरमाकर, मैं कहता हूँ वो कलाम कहाँ आएगा? और उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। तुम रिहाई पा चुके हो और तुम आज़ाद हो चुके हो, तुम ताकतवर हो, तुम कुव्वत से भरे हुए हो, तुम्हें तवानाई मिल चुकी है, तुम्हारी ज़रूरतें पूरी हो चुकी हैं, तुम फतह से बढ़कर हो, तुम गालिब आए हुए हो आज, और तुम कामयाब हो, और तमाम वो तुम्हारी ज़रूरतें जो तुम्हारी ज़िंदगी की हैं तुम्हें मिल चुकी हैं यस्सु के नाम में। वो जो ताज़ा दूध है मेरे लिए, ताकत वाला दूध मेरे लिए, रूहानी दूध, रूहानी मन मेरे लिए, और तमाम खुदा की बरकतें जो ब्रेक थ्रू की हैं मेरे लिए, और तमाम बरकतें, तमाम मेरी ख्वाहिशें। क्यों तुम बैठे हुए हो? फिर वहां पर उठ जाए, अपने कदमों पर खड़े हो जाए, खुदा के वादों में खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। खुदावंद के वादे, तुम नाकाम नहीं होगे, उन वादों में तुम नाकाम नहीं होगे, क्योंकि वो तुम्हारे लिए हैं। आज ये तुम्हारा दिन है, आज ये तुम्हारा दिन है। खुदावंद से कहें अपनी जिंदगी में, और वो दूध तुम्हें दिया जाएगा, और वो खुराक तुम्हें दी जा चुकी है, और वो मन तुम्हें मिलेगा, वो तुम्हें, और आज तुम्हारा है, आज तुम्हारा है, आज वो तुम्हारा है। वो यहां पर मौजूद है, वो यहां पर मौजूद है, वो यहां पर मौजूद है। और वो जो जिस दूध की तुम्हें ख्वाहिश है तुम्हारे बढ़ने के लिए, तुम फजल में बढ़ोगे, नजात आ चुकी है, और वो तुम फजल हासिल करोगे,
तुम पाकीज़गी आ चुकी है। वो लोग जो फजल में बढ़ते हैं, पाक रूह की कुव्वत उन पर आती है। वो जो फजल में बढ़ते हैं, इख्तियार और मसा उन पर आ चुका है। जो फजल में बढ़ते हैं, आसमान ने तुम पर नाजल कर दिया है, तुम्हारी रूह पर, तुम्हारे दिल पर, तुम्हारी रूह पर, और तुमने मन को हासिल किया है। उसकी ख्वाहिश करें, उसे पिएं, उसे धोखा ना दें और उसको बेकदर ना करें, और उसे अपना बनाएं, उसे अपना बनाएं। और ये जो ताज़ा दूध है, जो खालिस दूध है, उसे हासिल करें। जितना कुछ तुमने उसे सुना है, उसे हासिल करें। जितना कुछ तुमने हासिल किया है, उसे हासिल करें। उसे अपने ज़हन में उतारें, अपने दिमाग में उतारें, अपने एहसासात में लेकर आएं, अपनी रूह में उतारें, और उससे भर जाएं। उस कलाम से, उस कलाम को अपने में सरायत करने दें, उस कलाम पर जिंदगी गुजारें। अब फतह हासिल करें और माफी को कायम करें, और रिहाई हासिल करें, पावर हासिल करें, कुव्वत हासिल करें, और हौसला हासिल करें, और मसा हासिल करें। अपनी जिंदगी में सारे जुए टूटें, और कलाम का जो दूध है, वो खुराक जो जंगजुओं की है, वो खुराक जो जंगजुओं की है, वो खुराक जो जंगजुओं की है, और जो गालिब आए हुए हैं हर एक जंग में जिंदगी की, वो खुराक जो जंगजुओं की है। और वही खुराक जो हनूक खाता था, वही खुराक जो इब्राहिम खाता था, वही खुराक की तरफ हो जो मूसा खाता था, वही खुराक हासिल कर रहे जो कालब खाता था, वही खुराक को खाएं जो एलिया खाता था, वही खुराक को हासिल करें जो दाऊद खाता था, जो दानियल खाता था, वो जो खुराक खाते थे, जो सिदरक मिस्रक अब्दनगू खाते थे, वही मजबूत हो खुदा के कलाम को सुनकर। ये वो खुराक है जो पतरस खाता था, ये वो खुराक है जो पालूस खाता और सिलास खाता था। वो सख्त खुराक जो कलाम की है। और जब हम फतामंद, और ये कोई हैरानगी की बात नहीं कि वो नकाबिले तस्खीर थे, और ये कोई हैरानगी की बात नहीं, वो नकाबिले तस्खीर थे, वो हार नहीं सकते थे, वो रुक नहीं सकते थे, वो जो गुनाहगार ना हो सकते थे, जो आलूदा नहीं हो सकते थे। फराउन उन्हें रोक नहीं सकता था, नबूकदनजर उन्हें नहीं रोक सकता था, बांध नहीं सकता था, और नेरो उन्हें तबाह नहीं कर सका, और सैंहेड्रिन उन्हें रोक नहीं सकी। फरीसी और सदूकी उन्हें तबाह नहीं कर सके, और वो खाना वो खाते थे जो सख्त खुराक है। मजबूत हों और हौसला रखें, और कुव्वत वाले हों, पावर वाले हों, और नकाबिले तस्खीर बने, और अपनी जिंदगी खुदावंद को दें, और कहे कि खुदा मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूं, ऐ खुदा मैं अपना आप तुझे देता हूं, ऐ खुदा मैं अपना आप तुझे देता हूं, और आज से लेकर मैं तेरा वो दूध जो कीमत वाला है उसे हासिल करूंगा, और आज से, और मैं वो खुराक खाऊंगा, और वो दूध जो वैल्यू वाला है, जो कीमती है, कलाम वाला। और वो दूध, वो जो जरूरतें आपकी मुहैया करता है, जो जंगजुओं को लिए है, और जिसमें जमीनी मन्ना जो आसमान से आया था जमीन पर, और आज से तुम्हारी भलाई आपके हाथों में आ चुकी है। आपकी भलाई जो है आज के बाद किसी दूसरे के हाथ में नहीं होगी जो तुम्हें तबाह कर सके, जो आपके रास्ते को रोक सके। और अब आप आगे बढ़ेंगे,
اب آپ آگے بڑھیں گے اب قوت کے ساتھ، خدا کی قوت کے وسیلہ سے، خدا کی قوت میں اپنے ذہن کو تیار کریں، اپنے جس ارادے کو قائم کر رہے ہیں دھوکہ نہ دیں اپنی ذمہ داریوں کو، کیونکہ اب آپ مضبوط بن چکے ہیں، اور مضبوط والا اور قوت والا تمہارے اندر رہتا ہے، اور تمہارے اندر رہتا ہے تمہارے دل میں، تمہاری زندگی میں۔ کہیں خداوند سے کہیں، آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور اسی درجے میں کمزوری کے، اور اسی درجے میں اور خوف والے، اور اسی درجے پر، اسی حالات میں، اور آپ جہاں پر ڈرے ہوئے گھبرائے ہوئے تھے، اور آپ میدان جنگ میں مضبوط ہوں گے ہیں، طاقت والے، ناقابل تسخیر، کیونکہ اب آپ وہ خوراک کھاتے ہیں، وہ کھانا کھاتے ہیں، وہ دودھ جو آج تم نے حاصل کیا ہے، اور آپ ہمیشہ اسے حاصل کرتے رہیں گے، کھاتے رہیں گے۔ قوت آسمان سے بھیجی ہوئی قوت اب وہ تمہارے دل میں ہے، حوصلہ، قائم رہنا، دلیری، بے خوفی، اور اس لیاقت کے حاصل کرنے اور خداوند نے آج جو تمہیں دیا ہے، ایمان رکھیں اور ایسا ہوگا، اور تمہارے پاس نجات ہے، اور تمہارے گناہوں کی معافی، زندہ کیا جانا، ایمان، اور ایسا ہو چکا ہے۔ اٹھ کھڑے ہوں اور صرف بیٹھے نہ رہیں، گرے نہ رہیں، آگے بڑھیں، اور صرف وہاں پر گرے نہ رہیں، آگے بڑھیں، آگے اوپر چڑھیں ان بلندیوں پر، اور قوت کے ساتھ خداوند کی، وہ جس نے تمہیں تھاما ہوا ہے اور تمہاری آنے والی زندگی میں بھی تھامے رہے گا۔ یسوع کے نام میں ہم دعا کرتے ہیں، اور فتح مند لوگ کہیں، اور ناقابل تصویر لوگ کہیں، اور چیمپئن، آج کے چیمپئن، اس ہفتے کے چیمپئن، اس مہینے کے چیمپئن، اور اس سال کے چیمپئن، اور چیمپئن اپنی زندگی کے باقی ایام کے کہاں ہو تم، اور وہ چیمپئن کہیں، اور گناہ جو ہے وہ آپ کی زندگی سے دور ہو چکے، اور بیماریاں آپ کی زندگی سے دور ہو چکی، اور شیطانی قوتیں، شیطانی اثر تمہاری زندگی سے دور ہو چکے، اور تمام وہ کمزوریاں جو آپ کی نیچر میں تھیں، اور جو آپ کی شخصیت میں جو تھیں، سب کچھ دور ہو گئیں یسوع کے نام میں۔ اور تمام وہ شکایتیں جو کہ وہ میرے پیچھے ہے، وہ میرے پیچھے ہے، اب وہ تمہارے پیچھے نہیں ہوگا بلکہ تم ان کے پیچھے ہوں گے، اور اب وہ تمہارے پیچھا نہیں کریں گے بلکہ تم ان کا پیچھا کرو گے۔ وہ مجھے پکڑنے والے ہیں، مجھے پکڑنے والے ہیں، اب میں انہیں پکڑوں گا، اب میں انہیں پکڑوں گا، آج سے میں انہیں پکڑنا شروع کروں گا، اور تمام وہ دشمن وہ پیچھے بھاگیں گے، تمہاری طرف کمر پیچھا کر کے بھاگیں گے یسوع کے نام میں۔ اور آج وہ یہاں پر موجود لے گئے ہیں جن پر نزول ہوگا، میں کہتا ہوں آج یہاں پر تم پر وہ نزول ہوگا، اور جن پر یہ بخشش ہوگی، کہاں ہو تم، کہاں ہو؟ اور اگر تمہیں نجات چاہیے وہ میسر ہے، پاکیزگی وہ میسر ہے، پاک روح کی قوت وہ میسر ہے، شفا وہ میسر ہے، رہائی وہ میسر ہے، بریک تھرو، کاموں کا ہو جانا وہ یہاں پر میسر ہے، فتح وہ یہاں پر میسر ہے، اور بخشش تمہاری زندگی میں آئے گی اے باپ یسوع کے نام میں۔ اور تمام وہ لوگ جنہوں نے آج اپنا آپ تجھے دیا ہے باپ یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے، ان کے جو گناہوں کو چھوڑ کر تیری فائیں، جنہوں نے یسوع مسیح پر ایمان لائے ہیں، خدا آج اس وقت انہیں معاف کر یسوع کے نام میں،
انہیں دھو کر صاف کر یسوع کے نام میں، انہیں بحال کر یسوع کے نام میں، اور تیرا پاک روح اس بات ان کے دلوں میں گواہی پیدا کرے کہ وہ نجات پا چکے ہیں، اور تیری سلامتی ان کے دلوں میں آئے، اور ان کی زندگیوں میں، ان کی روح میں تیری سلامتی آئے، ان کی زندگیوں میں سلامتی آئے، اور ان کے نام کتاب حیات میں لکھا ہے۔ خدا میں دعا کرتا ہوں یہاں پر موجود سب کے لیے، ان کے اندر کوئی بھی بیماری ہے، میں اس بیماری کو حکم دیتا ہوں باہر نکل جاؤ یسوع کے نام میں۔ اور جو لا علاج بیماریاں تم یہاں پر موجود نہیں رہوگی، آج کے بعد تم ناقابل علاج، نا علاج نہیں رہی، یسوع کے نام سے شفا میں تبدیل ہو جاؤ۔ اور وہ ہسپتال جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ وہ، اور تم جب دوبارہ طرف جاؤ گے اور وہ تمام ایکسروں کو اور بیماریوں کو میں مسترد کرتا ہوں، اور تمہاری زندگی سے تمام ان بیماریوں کو دور کرتا ہوں یسوع کے نام میں۔ اے باپ، آج اللہ ہی مسا ان کو چھو آج ان کی تمام بیماریوں کو دور کر، تمام کمزوریوں کو آج دور کر دیتے۔ اے باپ، آسمان سے تو اپنی شفا ان پر نازل کر، آسمان سے سب پر شفا نازل کر، ہر ایک پر شفا نازل کر۔ اے باپ، مکمل رہائی، ہر ایک زنجیر جو ہے جنہوں نے انہیں باندھ رکھا تھا وہ ٹوٹ جائے، ہر ایک وہ بندھن جس نے انہیں باندھ رکھا تھا توڑ جائے، ہر ایک وہ لعنت جو تیرے لوگوں پہ تھی وہ دور ہو جائے، میرے سیدھے ہاتھ کی طرف جن پر وہ لعنت ہے وہ ٹوٹ جائے یسوع کے نام میں۔ اور تمام وہ جو سامنے اوپر لوگ ہیں ان پر جو لعنتیں تھی وہ دور ہو جائیں یسوع کے نام میں۔ اور تمام وہ بدروح کی طاقتیں جو خواب میں ان پر آتی تھیں، وہ جو سانپوں والی بدروحوں کی خواب ان پر آتے تھے، اور وہ جو جادو کے جو خواب تھے میں انہیں حکم دیتا ہوں باہر نکل جائیں یسوع کے نام میں۔ اور تمام تاریکی کی قوتیں جو ان کے گاؤں میں ہیں، جو ان کے اوپر بھیجتے ہیں کہ میں دعا نہیں کرنے دیتی، کہ میں بتوں کو آج کے بعد وہ بتوں کو نہیں پوجیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم بتوں کو نہیں پوجو گے تو تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے گا، میں اسے مسترد کرتا ہوں، اور میں پاک روح کی آگ کو مانگتا ہوں کہ تمام ان لوگوں کو وہ جو بدروح کی طاقتیں ہیں وہ دور ہو جائیں، انہیں دور ہٹا دے، اور تم آزاد ہو یسوع کے نام میں۔ اور ابھی بخشش کامیابیوں کی اور ترقی کی بخشش، اور وہ بخشش جو ترقی کی ہے، اور تمہارے کام کی بخشش، اے خدا تو اپنے لوگوں کو ترقی بخش اور انہیں عنایت کر یسوع کے نام میں۔ معجزوں کی بخشش انہیں عنایت کر۔ اے خدا میں دعا کرتا ہوں، اور ہر ایک آدمی جو بچے کے لیے دعا کرتا ہے تو معجزاتی بچے عنایت کر انہیں یسوع کے نام میں۔ اور وہ شوہر جو اپنی بیوی سے جدا ہوا ہے، یا بیوی اپنے شوہر سے جدا ہوئی ہے، اپنی پاک روح کی طاقت سے انہیں واپس لا، اور تو نے کہا ہے وہ دونوں ایک ہوں گے، انہیں واپس لا، اور وہ جو جدا ہو چکے ہوئے ہیں انہیں واپس جوڑ یسوع کے نام میں، اور ہمیشہ کے اب سب کے لیے۔ اور جو میری دائیں طرف ہے، میری بائیں طرف ہے، میرے سامنے ہیں، اور وہ جو نیچے ہیں، جو گراؤنڈ فلور پہ ہیں، جو اوپر ہیں، اور جہاں کہیں بھی ہیں، جو لوگ جہاں کہیں بھی ہیں، اور اب ان کے اوپر یہ ممکنات کی بخشش ہو، ممکنات کی بخشش ہو۔ ہر طرف جہاں کہیں بھی تم جاؤ تمہارے لیے دروازے کھلتے جائیں، دروازے تمہارے لیے ممکنات کے کھلتے جائیں، اور ترقیوں کے دروازے کھلتے جائیں تمہارے لیے، اور حاصل کرنے کے لیے دروازے تمہارے لیے کھلتے جائیں، اور مہربانی کے دروازے تمہارے لیے کھلتے جائیں۔ اور جب تم واپس جاؤ تو فتح کے ساتھ جاؤ، کامیابی لے کر جاؤ، اپنے معجزے لے کر جاؤ، اور پھر تم جب واپس جاؤ تو اللہ ہی بخشش کو حاصل کر کے جاؤ، اور تمام لوگ جو ہیں وہ مدد کو حاصل کریں یسوع کے نام میں دعا کرتا ہوں۔ خداوند وہ تمام برکات تمہیں بخشے جن کو تم حاصل کرنا چاہتے ہو، جن کی خواہش ہے آج کے دن، ہفتے، اس مہینے، اس سال، اور وہ تمہاری زندگیوں سے جاری ہوں۔ اے خدا میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے جواب دیا ہے، یسوع کے نام میں ہم دعا کرتے ہیں۔
आमीन। कभी तुम्हारे मुंह से आमीन ना रुके, हालेलुया, कभी ना रुके तुम्हारे मुंह से। और खुदा की खुशी और तरक्की खुदावंत की तरफ से हर एक के साथ जाए। शुक्रिया, खुदावंत आपको बरकत दे।